محمد وعلى محمد صلوات. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بحق محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ. ارباب دانش عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا عبادت شمار فرمائے. جو جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے، اس ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ 4 روزہ زندگی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں کہیں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات آباد ہیں ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نازل فرما. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما. ہم سب کی مشترکہ اور متفقہ دعا پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر. صلی اللہ علیہ وسلم.
وعجل فرجا۔ دین مبین اسلام میں ایک مفہوم بیان ہوا ہے کہ جس کا متعدد احادیث نبویہ سے بھی ذکر ہوا، تاکید پیغمبر کی احادیث میں بھی اس کے بارے میں، متعدد آیات قرآنی بھی اس کے بارے میں تاکید فرماتی ہیں اور اس کو بیان فرماتی ہیں، اور اقوال ائمہ میں اور روایات میں بھی اس موضوع اور اس مفہوم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے سلیبس کی طرف جاتے ہیں، اپنی درسی کتابوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے معاشرے کی طرف جاتے ہیں، اپنی سوشل لائف کی طرف جاتے ہیں، تو کسی بھی جگہ پہ اس مفہوم کے بارے میں ہمیں کوئی خاص مواد، کوئی خاص میٹیریل یا عملی زندگی میں وہ مفہوم ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ چیز ہے، وہ مفہوم ہے برکت۔ برکت دین مبین اسلام میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ جس کسی کے ہاں جس چیز میں یہ برکت شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی قلت کثرت میں بدل جاتی ہے، اس کی محدودیت لامحدودیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ لمیٹڈ ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا زیادہ میں بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برکت آ گئی ہے۔ لہذا برکت کے بارے میں دین مبین اسلام میں بے حد تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہم عموماً اپنے معاملات، اپنے مسائل کے حل کے لیے اعداد کے پیچھے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس عدد کے اعتبار سے پیسہ زیادہ ہوگا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ملین ڈالر ہو جائیں گے، ملین اپان ملین ڈالر ہو جائیں گے، ٹریلین ڈالر ہو جائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس کے پاس لاکھ ہیں وہ کروڑوں کے پیچھے ہے، جس کے پاس کروڑ ہیں وہ اربوں کے پیچھے ہے، ہر کوئی 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل اعداد کی فراوانی میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ دین مبین اسلام فرماتا ہے، پیغمبر کی احادیث اس بات پہ گواہ ہیں اور قرآن مجید کی آیات اس بات پہ شاہد ہیں کہ ایھا الناس، تمہاری مشکلات کا حل اعداد کی فراوانی میں نہیں، برکت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی اسلام ہر روز دعا فرمایا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام ہر روز صبح ہوتے ہی یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارا میرے لیے، میں مصطفیٰ کے لیے آج کے دن کو باعث برکت قرار دے، آج کے دن کو باعث برکت قرار دے۔ جب نئے ماہ کا چاند نظر آتا تھا، رسول اللہ چاند کو دیکھ کر فرماتے تھے پروردگارا اس ماہ کو، پورے مہینے کو میرے لیے باعث برکت قرار دے۔ گویا رسول اللہ اپنے لیے برکت خدا سے مانگتے تھے۔ فرمایا اے علی، جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ کہا کریں رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگارا اس مقام کو میں علی کے لیے باعث برکت قرار دے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان اعداد کی فراوانی کے پیچھے نہ بھاگے۔ اعداد، آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، بے تحاشا ایسے لوگ ہیں، شاید لا تعداد ایسے لوگ ہیں، ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، جن کے پاس مال فراوان ہے لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ مال بہت ہے، رات کو نیند نہیں آتی، انجیکشن لگاتے ہیں نیند کا، ٹیبلٹس کھاتے ہیں نیند آ جائے۔ کیوں بھائی؟ مال کی فراوانی کے اندر تو تم اپنی سکون تلاش کرتے تھے، اپنی آسائش تلاش کرتے تھے، مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ مال اتنا زیادہ ہے کہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی فراوان ہے، لیکن تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا وجہ یہ ہے
کہ مشکلات کا حل مال کی فراوانی میں نہیں، مشکلات کا حل برکت میں ہے جو پروردگار عطا فرماتا ہے۔ لہذا برکت ہر چیز میں ہونی چاہیے، اولاد میں برکت ہونی چاہیے، رزق میں برکت ہونی چاہیے، عمر میں برکت ہونی چاہیے، وقت میں برکت ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگے تو ہم فقط یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ مجھے اولاد فراوان عطا فرما، زیادہ اولاد، زیادہ بچے عطا فرما، نہ۔ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہی بچے اب ان کے لیے وبال جان ہیں۔ میں نے کئی ایسے والدین کو سنا جو کہتے کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ آقا جان کیا ہوا؟ یہی تو وہ بچہ ہے جس کو آپ نے دعاؤں کے بعد مانگا تھا، آج اسی کے مرنے کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ بچہ تو ہے لیکن بے برکت ہے۔ لوگ طولانی عمر مانگتے ہیں، پروردگارہ لمبی عمر عطا فرما، نہ، لمبی عمر خدا سے نہیں مانگے، عمر بابرکت مانگے۔ مگر شیطان کی عمر کچھ کم ہے، کتنی لمبی عمر ہے شیطان کی۔ خلقت آدم سے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تخلیق آدم سے 6000 سال پہلے ابلیس اس قدر پروردگار عالم کی عبادت کر چکا تھا کہ خدا نے اس کو استاد ملائکہ بنا دیا تھا، فرشتوں کو عبادت کے طریقے سکھاتا تھا۔ اب اس کی لمبی عمر اس کو کیا فائدہ دے گی؟ ہر روز اس کی شیطنت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر روز اس کے ذمے اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ گویا لمبی عمر اس کے عذاب الہی جو اس پہ نازل ہوگا اس میں ہر روز اور اضافہ کر دیتی ہے۔ لمبی عمر نہیں چاہیے، عمر چاہیے مگر بابرکت چاہیے۔ زیادہ اولاد نہیں چاہیے، چاہیے مگر بابرکت چاہیے۔ زیادہ مال نہیں، مال چاہیے مگر بابرکت چاہیے۔ میں یہیں پر منزل مقدمہ پر لفظ برکت کی وضاحت کرتا چلوں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ برکت عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے خانوادہ کے ہم خانوادہ الفاظ برکہ، مبارکہ، برکہ، تبریک، مبارک، ہم اپنی اردو زبان میں مبارکباد، یہ سب لفظ اس کے ہم خانوادہ ہیں، یعنی اس کے فیملی کے الفاظ ہیں۔ برکہ کو اگر ہم لیں تو برکہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ پانی ہو لیکن فراوان ہو اور دائمی ہو، پانی ہو، زیادہ ہو اور فار ایور ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ برکت کا معنی تین چیزیں، برکت کا معنی ہے، تین معنی ہیں لفظ برکت کے۔ پہلا معنی، جو چیز بابرکت ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے۔ ہر چیز بابرکت نہیں ہوتی، ہر فراوانی بابرکت نہیں ہوتی۔ بابرکت چیز یعنی مفید ہوتی۔ مثلا پانی بابرکت ہے۔ اب پانی کیا ہے؟ پانی آب حیات ہے، پانی کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہر چیز، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی اگر پانی نہ ہو زمین پر۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ انسان کی حیات کس سے قائم ہے؟ پانی سے قائم ہے۔ پانی اگر نہ ہو انسان مر جائے گا۔ حیوان کی حیات کس سے قائم ہے؟ پانی سے قائم ہے۔ اگر پانی نہ ہو حیوان مر جائے گا۔ نباتات، حیوانات، چرند، پرند، کائنات کی ہر شے کی حیات مربوط ہے پانی سے۔ کس قدر بابرکت ہے کہ پوری کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یعنی برکت کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ برکت والی چیز وہ ہوتی ہے جو مفید ہوتی ہے، جو شر ہو، جو ضرر ہو، چاہے وہ تعداد میں جتنی زیادہ ہو، اس کو ہم بابرکت نہیں کہتے۔ پہلا معنی۔ دوسرا معنی برکت کا یہ ہے کہ جو بابرکت چیز ہوتی ہے وہ فراوان ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کی تعداد، اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تعداد میں وہ زیادہ ہوتی ہے، فراوان ہوتی ہے۔ تیسرا معنی یہ کہ وہ فار ایور ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی۔ برکت کے تین معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ بابرکت چیز مفید ہوتی ہے، دوسرا وہ فراوان ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ٹیمپریریلی عارضی نہیں ہوتی۔
لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کریں، چاہے اپنے لیے کریں یا اپنے مومن بھائیوں کے لیے کریں، خانوادے کے لیے کریں، خدا سے کہیں پروردگارا جو کچھ عطا فرما بابرکت عطا فرما۔ بے برکت وبال جان ہے، بے برکت کے ہونے سے بہتر ہے وہ نہ ہو۔ اولاد بے برکت ہو جائے والدین کے لیے اسی دنیا میں جہنم بنا دیتی ہے۔ کتنے والدین ہیں، مجھے میرے عزیز نے بتایا، ادھر ہی ابھی شاید مجلس میں تشریف فرما ہو، ایک جوان یعنی کسی باہر کے ملک سے کمائی کر کے آیا، تو اولاد نے چاہا کہ پیسے ان کو دے دے والد نے کہا اتنی مشکل سے کمائے ہیں تمہارے لیے، جاؤ تم بھی کماؤ۔ انہوں نے سوئے پڑے باپ کی آنکھ میں رات کو تیزاب ڈال دیا، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہیں کہ یہ بینک کے اوپر، پیسے کے اوپر، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہے، ہمیں استعمال نہیں کرنے دیتا، جبکہ جوان ہمارا حق ہے معاشرے میں یہ پیسے سے انجوائے کریں۔ چونکہ اولاد بے برکت ہے، مال کی خاطر آپ کی جان لے لیتی ہے۔ اولاد نہیں، اولاد بابرکت چاہیے۔ اب بابرکت اور بے برکت اولاد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بابرکت اولاد یہ ہوتی ہے بے شک تھوڑی ہو لیکن اتنی بابرکت ہو کہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، ملت کے لیے، آپ کے مکتب اور مذہب کے لیے باعث افتخار بن جائے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہوگا ابن بابوہ کمی کا نام۔ ابن بابوہ کمی کون تھے؟ ابن بابوہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کو کہتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے بابا کا نام تھا علی کے بابا کا نام تھا حسین کے بابا کا نام تھا موسیٰ کے بابا کا نام تھا بابوہ کمی۔ ابن بابوہ کمی کے بابا علی، یہ ابن بابوہ کمی کا جو زمانہ ہے، ان کے بابا کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت حجت غیبت صغریٰ میں چلے گئے تھے اور مولا کے 2 نائب گزر چکے تھے، اور تیسرا نائب حسین بن روح نوبختی کا زمانہ تھا۔ علی ایک دن حسین بن روح کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ شیخ صدوق کے والد ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ آغا جان میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اس وقت تک بے اولاد ہوں، حضرت حجت سے کہیں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ خدا مجھے اولاد نرینہ عطا کرے۔ حسین بن روح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مولا سے آپ کی درخواست مولا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حسین بن روح نے جا کے حضرت حجت کی خدمت میں علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابوہ کمی کی درخواست پیش کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے علی سے کہنا کہ سیولد لکا ولد مبارک، علی ان قریب اللہ تجھے میں امام زمان کی دعا سے ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا۔ سیولد لکا ولد مبارک، ان قریب اللہ تجھے ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا۔ جلد ہی شیخ صدوق کے جن کا نام محمد ہے، محمد دنیا میں آ گئے، ولادت ہوئی۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمت نے اس دنیا میں 70 سال زندگی گزاری۔ کتنی؟ 70 سال۔ 70 سال زندگی میں 300 کتابیں لکھی، 300، جن میں ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے کہ 1000 سال سے لے کر آج تک جتنے بھی مراجع تقلید مجتہد مسلم مکتب تشیع میں آئے ہیں، کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد بن نہیں سکتا جب تک شیخ صدوق کی یہ کتاب نہ پڑھ دے، جب تک یہ کتاب نہ پڑھ دے۔ 300 کتابیں لکھی شیخ صدوق نے، علل و شرائع لکھی، بہت اچھی کتاب ہے۔ واقعاً یہ خزانہ ہے ہمارے پاس جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، نہیں معلوم ہم کیوں اس خزانے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اس سمندر سے یہ جو گوہر آبدار نکالے ہیں ہمارے بزرگ علماء اور مراجع عظام اور مجتہدین نے، ہم ان سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ واقعاً علل و شرائع، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب، استبصار، کلینی علیہ رحمہ کی کافی، یہ وہ خزانے ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ لہٰذا
ان 300 کتابوں میں ایک کتاب ملا یازرہ الفقیہ ہے کہ 1000 سال سے لے کے آج تک، اور مجھے یقین ہے تا طلوع آفتاب قیامت جو کوئی بھی مجتہد بنے گا اس کے لیے ضروری ہے وہ شیخ صدوق کی اس کتاب کو پہلے پڑھے۔ فقط یہی نہیں، جو شاگرد جناب شیخ صدوق علیہ رحمت تربیت کیے اور ان کو پڑھایا، ان میں سینکڑوں کی تعداد میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے شاگرد تربیت کیے، ان میں ایک شاگرد کا نام ہے شیخ مفید علیہ رحمہ۔ شیخ مفید شیخ صدوق کے شاگرد تھے۔ یہ وہی شیخ مفید ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ نجف میں فتویٰ دیا کہ انہوں نے کہا کہ آغا خاتون فوت ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کا حکم فتویٰ کیا ہے کہ بچہ ہم آپریشن کر کے باہر نکال لیں چونکہ بچہ ابھی زندہ ہے، یا یہ کہ بچے کو ماں کے ساتھ دفن کر دیں؟ شیخ مفید علیہ رحمہ نے سوچا کہ مسلمان میت کی بے حرمتی کرنا دین مبین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان میت کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ فتویٰ لے کے گلی میں تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے سے کسی نے آگے کہا آغا جان مجھے مفید نے بھیجا ہے، مفید فقی مجتہد نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے فتوے سے تجدید کیا ہے، نظر تبدیل کر لی اپنی، لہٰذا میرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ آپریشن کر کے بچہ نکال لیں۔ انہوں نے بچہ نکال لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ لے کے شیخ مفید کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہا شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس کے نتیجے میں یہ بچہ ہم نے شکم مادر سے نکالا تھا، اور یہ بچہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، آپ کی خدمت میں۔ شیخ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ شیخ نے کہا میں نے تو فتویٰ وہی دیا تھا جو پہلا تھا۔ کہا آغا جان آپ نے اس جوان کو ہمارے پیچھے بھیجا تھا، وہ جوان ہمیں آ کے انہوں نے کہا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فتویٰ بدل لیا ہے۔ شیخ نے وہیں پہ اپنی کتابیں رکھ دی، گھر چلے گئے۔ شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر لوگوں کی زندگیاں ضائع کر رہا ہوں، میں اس کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا۔ شیخ گھر چلے گئے۔ جب دوبارہ دفتر میں نہ آئے، عالم خواب میں حضرت حجت آئے، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام آئے۔ مولا نے فرمایا شیخ اپنے دفتر کیوں نہیں جاتے، فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کہا مولا میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کی زندگیاں ضائع کر رہا ہوں، میں کیا مجتہد دوں، میں نہیں دوں گا فتویٰ۔ مولا نے فرمایا شیخ تم نے فتویٰ صحیح دیا تھا، جو کچھ پڑھا تھا تیرے فتوے میں شک نہ تھا، اگر کہیں کوئی فتوے میں غلطی ہو جاتی ہے تو میں حجت ابن الحسن العسکری کے لیے ہوں، تم جاؤ فتویٰ دو، میں کہیں پہ غلطی ہوئی تو خود تصحیح کرتا رہوں۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، اللہ صلی علی محمد۔ آپ جاؤ فتویٰ دو، کہیں پہ غلطی ہوئی میں آ کے تصحیح کروں گا۔ لہٰذا ایک شاگرد کا نام شیخ مفید ہے، کس قدر بابرکت بیٹا ہے۔ ایک بیٹا ہے تاریخ اسلام پہ چھا گیا ہے، شیخ صدوق۔ ایک بیٹا یہ ہے بابرکت بیٹا۔ جب اولاد بابرکت ہو جاتی ہے، ایک بیٹا تاریخ کے لیے تاریخ پہ چھا جاتا ہے۔ والدین کے لیے عزت، قوم کے لیے عزت، مکتب کے لیے عزت، مذہب کے لیے عزت، علم و معرفت کے لیے ایسے ایسے دریا بہائے کہ آج تک مراجع عظام اور عوام ان کے علم معرفت سے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے بابرکت زندگی۔ لہذا زندگی کا بابرکت ہونا ضروری ہے، اولاد کا بابرکت ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا، اہل سنت عالم دین تھا، کہا کہ آغا جان کہ یہ جو تم شیعہ کہتے ہو کہ علی علیہ السلام رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اہل سنت عالم دین تھے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ علامہ امینی علیہ رحمہ صاحب کتاب الغدیر، غدیر کا ضرور مطالعہ کریں۔ واقعاً علامہ امینی نے اس کے اوپر فارسی میں کہتے سنگ تمام گزاشتے، یعنی علامہ امینی کے بعد غدیر لکھنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ غدیر کے اوپر وہ محنت کی ہے علامہ امینی علیہ رحمہ نے کہ جس کی حد نہیں۔ اس کی فارسی زبان سے رہبر نے کسی زمانے میں فرمایا کہ اس کو 11 جلدوں سے ایک جلد میں لایا جائے۔ غدیر کیونکہ 11 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے، ہر جلد 5، 550، 550 صفحے پہ مشتمل ہے۔ ہر جلد 5، 5.5 ایک حدیث کا فقط ایک حدیث موضوع ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک حدیث پہ علامہ امینی نے 11 جلد کتاب لکھی۔
ایک ایک جلد 500 سوا 500 550 صفحے پہ مشتمل ہے۔ رہبر نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے، ضخیم ہے، لہٰذا کوشش کرو اس کا خلاصہ کرو، ایک کتاب میں لے آؤ۔ ایک کتاب میں ایک عالم دین، قوم کے عالم دین تھے، انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ایک کتاب میں۔ بہرحال میں بھی اس زمانے ایرانی میں تھا، تو میں نے اپنے ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر اس کتاب کو ہم نے فارسی سے اردو میں، اس ایک جلد کو اردو میں تبدیل کروا لی، ابھی بھی میرے پاس ہے، ایران سے پبلش ہوئی تھی انصاریان پبلیکیشن سے۔ تو ضروری ہے کہ کم از کم ہم زندگی میں ایک دفعہ، علامہ نے اپنی زندگی اس پہ لگائی ہے الغدیر پہ، کم از کم ہم ایک دفعہ اس کا مطالعہ تو کریں۔ لہٰذا علامہ امینی علیہ رحمہ کہ ان سے آ کے ایک سنی عالم دین نے کہا، اس نے کہا آغا تم یہ کہتے ہو کہ علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ علی علیہ السلام اگر نماز پڑھیں، میں مجھ جیسی اور آپ جیسی نماز تو نہیں پڑھیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، علی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے پڑھنی چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا ایسی نماز میں اگر فرض کر لیں ہم کہ ایک رکعت پڑھنے کے لیے حضرت علی کو 1 منٹ چاہیے، 1000 رکعت پڑھنے کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ 1000 منٹ چاہیے۔ 1000 منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 16.5 سوا 16 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیا رات سوا 16 گھنٹے کی ہوتی ہے؟ کتنا بڑا واقعہ اس کا یہ اراد وارد ہے، بڑی مدلل اس نے بات کی ہے کہ رات 16 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ علی کی نماز میری اور آپ جیسی نماز نہیں ہے، علی عین اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ لائق عبادت ہے۔ کم از کم 1 منٹ بھی ایک رکعت پہ لگے تو 1000 منٹ چاہیے، 1000 منٹ 16.5 سوا 16 گھنٹے بنتے ہیں، مگر رات چاہے سردی کی ہو یا گرمی، کبھی 16 گھنٹے کی بھی رات ہوتی ہے۔ علامہ امینی نے فرمایا یہ بندہ دنیاوی جمع تفریق کے پیچھے ہے، یہ نہیں سمجھے گا۔ فرمایا بندہ خدا رات شروع ہو گئی ہے، میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ گننا شروع کریں۔ علامہ اٹھے یا علی کہہ کے 2 رکعت نماز شروع کی اور پھر پڑھتے چلے گئے۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے 1000 رکعت نماز مکمل کی۔ فرمایا ٹائم دیکھا ابھی 7.25 گھنٹے ہوئے تھے۔ کہا بندہ خدا میں جو علی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، میرے وقت میں اتنی برکت ہے، علی کے وقت میں کتنی برکت ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں جو علی کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہوں، میرے وقت میں اتنی برکت ہے، علی کے وقت میں کتنی برکت ہوگی؟ علی کے وقت کو دنیاوی جمع تفریق کے ساتھ آپ حساب کتاب نہ کریں۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، انسان قرآن مجید نے چند ایک مفاہیم بیان کیے جن میں ایک مفہوم ہے طی العرض کا، ایک مفہوم ہے طی الوقت کا۔ طی العرض یعنی کیا؟ طی العرض یہ کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، زمین کے سارے طبق سمٹ کے دوسرا قدم آپ کا وہیں پہ ہوگا جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ مثلا جب جناب سلیمان نبی کی بارگاہ میں ہدہد دیر سے آیا تو سلیمان نے کہا، فرمایا کہ کدھر تھے؟ کہا کہ اے نبی خدا میں یمن میں ایک ملکہ کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو اپنے زمانے کی ماڈرن ترین لیڈی ہے، ملکہ بلقیس، میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کا محل اپڈیٹڈ ترین ہے دنیا میں۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کون وہ تخت اور تاج اور محل اور وہ ملکہ میرے پاس لے کے آئے گا؟ قرآن فرماتا وقال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا کہ اے نبی خدا ابھی آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ اس کرسی سے اٹھیں گے تو میں وہ لے کے آ جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا نو دس از سو لیٹ، مجھے اس سے پہلے چاہیے، یہ دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ دوسرا شخص، اس کا قرآن نام نہیں لیتا، اس کی صفت بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ہر بات میں سمندر سے زیادہ معنی و مفاہیم پنہان ہے۔ کیوں قرآن صفت بیان کرتا ہے؟ کیوں نام نہیں لیتا؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ شخص بولا جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں، کتاب کا کچھ علم تھا، پوری کتاب کا نہیں، کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کہا نبی خدا
آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ یہاں پہ لے آ سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ روایت بتاتی ہے اس نے ابھی پلک جھپکی نہ تھی جناب سلیمان نے کہ آصف ابن برقیہ وہ تخت لے کے، ملکہ لے کے، اس کے محل کو لے کے جناب سلیمان کے سامنے پیش ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہے، یہ روایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قرآن میں لکھا۔ کیسے ایسا ممکن ہوا؟ آپ ابھی گوگل کریں دیکھیں، یمن میں نبی کی کچہری لگ رہی ہے، فلسطین میں، ماڈرن فلسطین جہاں پہ آج کل جنگ ہے، نبی کی کچہری لگی ہے فلسطین میں، ملکہ بلقیس رہتی ہے یمن میں، یمن اور فلسطین کے درمیان 1100 عربی میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹر نہ میل، 1100 میل کا فاصلہ ہے۔ کس طرح آصف ابن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے، سلیمان نبی کے شاگرد نے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے وہ تخت لے کے وہ وہاں پہ آ گیا اور ملکہ کو لے کے؟ اس کو کہتے ہیں طی الارض۔ طی الارض یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حجت آئیں گے ہم ایک قدم اٹھائیں گے، دوسرا قدم حضرت کی بارگاہ میں ہوگا۔ طی الارض، زمین کے سارے طبقے سمٹ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان طی الارض ہوتا ہے اسی طرح طی الزمان بھی ہوتا ہے۔ وقت میں برکت آ جاتی ہے، جب وقت میں برکت آتی ہے ایک ایک منٹ 60 سیکنڈ کا حساب دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے وقتوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہماری اولاد میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی سوشل لائف کے اندر اعداد کے پیچھے ہیں۔ میری تنخواہ اتنی ہو جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے، میری اولاد اتنی ہو جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے، میرے پاس اتنا ٹائم آ جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بندہ خدا مسائل وقت کی فراوانی سے، دولت کی فراوانی سے، مال کی فراوانی سے، اولاد کی فراوانی سے نہیں، مسائل برکت کی فراوانی سے حل ہوتے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اللہ مسائل برکت کے تناظر میں برکت کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم دعا کریں ہم پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ رزق کے بابرکت عطا فرما۔ خدا کی قسم تھوڑا بھی ہوگا، اتنا مفید ہوگا، اتنا فراوان ہوگا، اتنا دائمی ہوگا کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ شرمسار نہیں ہونے دے گا، کسی جگہ پہ سر نہیں جھکنے دے گا، کہیں کسی جگہ پہ ہمیں کسی کے سامنے اپنی گردن نہیں ٹیڑھی کرنے دے گا۔ تھوڑا رزق اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں 4 لاکھ 5 لاکھ وہ تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے جتنا ہی کام کرتے ہیں شاید ہم سے کم کام کرتے ہوں گے، زیادہ نہیں کام کرتے، 4 لاکھ کام تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ابھی مہینہ آدھا نہیں گزرا ہوتا جو ایک دوسرے سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کئیوں کو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی تنخواہ ہے چلی کدھر جاتی ہے۔ جن کے مال میں برکت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اتنا مال آتا ہے، اتنی تنخواہ آتی، پتہ نہیں چلا کدھر جاتا ہے، اور جن کے مال میں برکت ہوتی ہے خدا شاہد ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آ کدھر سے رہا ہے، آ کدھر سے رہا ہے۔ جن کے مال میں برکت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے پوری ہو رہی، پتہ ہی نہیں ہے کدھر سے آ رہا ہے، اور جن کا مال میں برکت ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں چلا کدھر جاتا ہے۔ لہٰذا مال کی فراوانی نہیں، برکت کی فراوانی آپ کو سکون قلب عطا کرتی ہے۔ اور پھر قرآن میں لکھا ہے، قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ذکر خدا سے ملتا ہے۔ ذکر خدا کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف تسبیح پڑھتے رہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تسبیح پڑھنا، مستحبات پڑھنا، عبادت کرنا سب ٹھیک ہے، لیکن جو ذکر خدا ہے وہ یہ ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں مومنین، ذکر خدا یہ ہے زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یہ خالق کائنات کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہے۔ یہ ہے ذکر خدا۔ ذکر خدا کا معنی یہ ہے
کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھوں یہ فیصلہ جو کر رہا ہوں مرضی الہی کے مطابق ہے یا مرضی الہی کے خلاف ہے۔ اگر مطابق ہے تو کرے، بابرکت ہوگا۔ اگر مرضی الہی کے خلاف ہے، بے شک چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول۔ مگر اللہ بدل گیا ہے۔ کیا وہی اللہ نہیں جو موسیٰ کا خدا تھا؟ وہی اللہ نہیں جو ابراہیم کا خدا تھا؟ وہی اللہ نہیں جو محمد عربی کا خدا ہے؟ وہی نہیں جس نے بدر میں 313 کو 1000 پہ فتح دے دی تھی؟ اللہ بدل گیا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں بدلا، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر میں زندگی کا ہر قدم پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق اٹھاتا ہوں، زندگی بابرکت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے آتھرز نے کتابیں لکھی، بہت سارے رائٹرز نے، آج لائبریریوں میں جا کے دیکھیں، ملین اپان ملین کتابیں ہیں جو لائبریریوں میں آج ان کو گرد کھا رہی ہے، خاک کھا رہی، مٹی کھا رہی ہے۔ انہی کتابیں لکھنے والوں میں ایک کتاب لکھنے والے شیخ محدث قمی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کس قدر بابرکت کتاب ہے، جہاں پہ قرآن ہوتا ہے ساتھ میں مفاتیح پڑھی ہوتی ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، مفاتیح الجنان ایک عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ چونکہ بابرکت ہے، ایک کتاب جہاں جہاں پر قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے ساتھ میں مفاتیح الجنان پڑھی ہوتی ہے۔ شیخ عباس قمی کے بارے میں ہے کہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے، کوئی شخص تیمارداری کے لیے گیا تو اس نے جا کے کہا، شیخ میں جا رہا ہوں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں، اللہم صلی علی محمد، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا اور مشہد کا نام سنا، شیخ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، کیونکہ عاشق تھے علی ابن موسیٰ رضا، عاشق تھے۔ جب کبھی 1 2 3 چھٹیاں ملتی تھی فوراً قم سے مشہد چلے جاتے تھے، اپنی چھٹی کو ضائع نہیں کرتے تھے، مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ واقعاً اس طرح کے لوگوں کو حق ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی بابرکت ہو جائیں کہ آج تک وہ لوگوں کو فیضیاب کر رہی ہیں۔ اس نے جو تیمارداری کے لیے آیا تھا مومن، اس نے کہا، شیخ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں کہ شاید اس کے بعد عمر وفا نہ کرے کہ اپنے مولا کی زیارت پہ جا سکوں۔ اس نے عرض کی، شیخ بے شک جسمانی طور پہ آپ مولا کی زیارت پہ نہیں جائیں، لیکن جو کوئی بھی علی ابن موسیٰ کی زیارت پہ جائے گا شیخ عباس قمی اس کے ساتھ ہوں گے۔ شیخ کیا مطلب ہے؟ اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہوگی، اور مفاتیح الجنان سے جو زیارت پڑھے گا، جو دعا پڑھے گا، جو کچھ پڑھے گا، شیخ اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کس قدر بابرکت کتاب لکھی شیخ عباس قمی نے۔ لہٰذا جب کتاب بابرکت ہو جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتی ہے، جب اولاد بابرکت ہو جاتی ہے تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرح ہو جاتی ہے، جب وقت بابرکت ہو جاتا ہے ہزاروں میل کا فاصلہ لمحوں میں بلکہ پلک جھپکنے میں سمٹ جاتا ہے۔ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی بابرکت ہونی چاہیے۔ بابرکت زندگی، میں نے کہا کہ بابرکت زندگی یعنی مفید زندگی، یعنی وہ زندگی جو دوسروں کے کام آئے، فقط اپنے لیے نہ جیے۔ چرند پرند حیوان انسان اپنے بگانے سبوں سے استفادہ کریں، ایسی زندگی یہ بابرکت زندگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں زندگی کو بابرکت ہونا چاہیے، علم کو بابرکت ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت بڑے عالم نہیں ہوتے، بہت بڑے مرجع تقلید نہیں ہوتے، درس خارج نہیں پڑھے، لمیٹڈ نیرو نالج ہے، تھوڑا نالج ہے، لیکن اتنا بابرکت ہے کہ دین اسلام کے لیے مفید ہے، انسانیت کے لیے مفید ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، لوگوں کے صراط مستقیم پہ لگانے کے لیے مفید ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے درس خارج کی کلاسیں پڑھے ہوئے، ان کا علم مفید نہیں ہے، ان کا علم مفید نہیں ہے، اس لیے کہ بے برکت ہے، ان کا علم بابرکت ہے۔ میں نے بہت ساری گفتگو کی برکت کے اعتبار سے، یہ بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں بتاتا جاؤں کہ زندگی میں برکت آتی کیسے ہے، زندگی میں برکت آتی کیسے، کون کون سے طریقے ہیں کہ جن سے زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، گھر بابرکت ہو جاتا ہے۔ تہران میں میرا عموماً ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام ہوتا تھا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے عنوان سے ہمیں دعوت دیتے تھے، سحر ٹی وی پہ۔
تو میں نارمل میرا گھر جو تھا تقریباً 20-25 کلومیٹر دور تھا اس سے، اس کو سیدھا وسیمہ کہتے ہیں، جہاں پہ میں ٹی وی اسٹیشن جہاں سے یہ لائیو پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ جو بھی ٹیکسی والا مجھے لے جاتا تھا وہاں تک، وہ مجھ سے کبھی 15,000 کبھی 18,000 کبھی 16,000 تومان لے لیتے۔ ایک دن صبح سویرے ایک ادھیڑ عمر بوڑھے آدمی کے ساتھ مجھے جانا ہوا۔ میں نے اس سے پہلے پوچھا آغا جان کرایہ کتنا؟ اس نے کہا 8,000 تومان، 8 یا 9,000۔ میں نے کہا آغا میں نے سیدھا وسیمہ کا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ آغا جان آپ یہاں کے بھی ہیں، میں پیدا بھی تہران میں ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں سیدھا وسیمہ کہاں پہ ہے، میں اسی تہران میں پیدا ہوں، میرے بال ادھر ہی سفید ہوئے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آغا یہ بتائیں کہ ہر کوئی تو مجھ سے 15,000 16,000 18,000 20,000 تومان لیتا ہے، آپ نے مجھ سے 9,000 یا 8,000 تومان کیوں مانگا؟ کہا کہ جو سرکاری کرایہ ہے وہ یہی 9,000 تومان ہے جو میں نے آپ سے مانگا۔ یہ جو آپ سے 20,000 تومان لے لیتے ہیں یہ آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ ایرانی نہیں ہیں، چونکہ آپ کو پہچان لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جتنے مانگیں گے یہ دے دے گا، چونکہ ایرانی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کہا ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے وہ ایک مہینے میں اسی ٹیکسی کے ذریعے 3 ملین تومان کماتے ہیں، میں ایک مہینے میں اسی ٹیکسی کے ذریعے 1 ملین بھی نہیں کما سکتا۔ میں نے کہا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا گزارا اس طرح ہوتا ہے کہ میں ان کے حالات کو نزدیک سے جانتا ہوں چونکہ میرے ہم پیشہ ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا کہ ان کے گھر میں آپ چلے جائیں، شام کو ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ان کے فریج جا کے دیکھ لیں خالی ہیں، کوئی نعمت ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ جب صبح دوبارہ کام پہ آتے ہیں تو لڑ جھگڑ کے بعض دفعہ مجھے فون کرتے ہیں کہ آگا کچھ پیسہ ہے تو مجھے دے دے، کوئی گاہک اگر مسافر آیا تو اس کو بقایا دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں۔ کہا کہ میں آدھا دن کماتا ہوں، 1 ملین بھی نہیں بنا سکتا، آدھا دن واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ میں ایرانی سیر و سیاحت کے بڑے شوقین ہیں، آدھا دن میں اپنی بیوی کو لے کے پارک میں چلا جاتا، بوڑھا تھا، پارک میں چلا جاتا ہوں، ہم سیر پہ چلے جاتے ہیں۔ جب میں جاتا ہوں میرے گھر میں اتنی برکت ہے، میری بیوی دروازے پہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اس کے بعد مجھے پانی پیش کرتی ہے، میرے حالات پوچھتی ہے، کوئی آپ باہر گئے تھے کمائی کرنے، کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ اس کے بعد وہ طرح طرح کی نعمتیں جو کھانے اس نے بنائے ہوتے ہیں، فریج کے اندر جو کچھ پڑی ہے وہ نکال کے مجھے دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم سیر پہ، کہا میری اولاد میری فرما بردار ہے، میرے رشتہ دار میری عزت کرتے ہیں، میرا گھر گویا جنت نما ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کوئی ایرانی ہو یا غیر ایرانی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس سے اتنا ہی کرایہ لیتا ہوں جتنا میرا حق ہے، اس لیے میرے مال میں برکت ہے۔ جب برکت ہے تو زندگی جنت بنی ہوئی ہے۔ اللہم صل علی۔ اور جن کے مال میں برکت نہیں ہوتی ان کی زندگیاں بیوی سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، ہر وقت چک بک، یہ وہ، 24 گھنٹے پریشان۔ قرآن فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر کوئی مشکل نازل نہیں ہوتی مگر جو مشکل پریشانی آتی ہے آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جب آپ برکت کو اگنور کر کے ایک رات میں ملین اور اپان ملین کے مالک بننا چاہیں گے تو پھر پروردگار عالم ممکن ہے ادھر سے آپ کو مل جائے، ادھر سے سکون قلب ختم ہو جائے گا۔ ایسے رزق پہ پلی ہوئی اولاد کبھی بھی آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ ایسے رزق پہ پلے ہوئے بچے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ بیٹیاں جب ایسے رزق پہ پلتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے بتانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ منبر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، البتہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو رزق کے حرام پہ پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں صاف ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرام پہ پلنے والے بچے ہیں۔ رزق بابرکت ہونا چاہیے۔ اولاد، میں نے عرض کیا کہ برکت کیسے آتی ہے، اولاد میں برکت کیسے آتی ہے، مال میں برکت کیسے آتی ہے، وقت میں برکت۔ یہ جو ہم ہر وقت شکوہ کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت پورا نہیں آتا، وقت کم پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ آقا جان وقت بے برکت ہے، وقت بے برکت ہے۔ اگر با برکت ہوتا ایک ایک منٹ آپ کو اتنی خدمت کر کے جاتا کہ دل راضی ہو جاتا، پتہ چلتا کہ اس وقت سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا، اس وقت سے یہ فائدہ اٹھایا، اس وقت سے یہ فائدہ اٹھایا۔ لیکن جب وقت بے برکت ہوتا ہے جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر چلا گیا۔ کیسے معصومین علیہ السلام نے کیا طریقے بتائے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بابرکت ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں کل کی مجلس بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔
ایک چیز جو انسان کی زندگی کو بابرکت بناتی ہے وہ عمل صالح، فارسی میں کہتے ہیں در لحظے۔ اب کہیں گے مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ عمل صالح تو ہم نے سنا تھا، اب صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یہ عمل صالح تو ہمیں مولیوں نے بتایا تھا، پہلے سے پتہ تھا، یہ در لحظے آپ نے کیا اضافہ کر دیا، عمل صالح در لحظے۔ آقا جان، زندگی میں بعض ایسے لمحات آتے ہیں کہ اگر انسان ان لمحات کو صحیح طریقے سے جیسے انجام دینا چاہیے ان کو انجام دے دے، اسی طرح سے ایک لمحے کی جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے، درست فیصلہ ہوتا ہے، صدیوں انسان اس کا ثمر کھاتا ہے، اور ایک لمحے کی غفلت یا غلطی صدیوں ازالہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک عالم دین تھے نجف میں، غریب تھے، نہایت غریب تھے، اس قدر غریب تھے مدتیں ہو گئی، چونکہ طلباء کی زندگی جو عموماً علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی عموماً فقر اور غربت میں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی سورس، جوانی میں وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورس آف انکم ہے کوئی نہیں، کوئی تھوڑا سا یہ اسکالرشپ شہریہ ملتا ہے اس پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کی زندگی لگژری نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی طالب علمی کے زمانے میں اپنی زندگی کو مثلاً جو ہے بڑی آسائش لگژری زندگی بنائے۔ تو غریب طالب علم تھا، بڑی مدت سے اس کی خواہش تھی کسی دن میں بھی اپنے گھر میں گوشت پکاؤں۔ یہ حقیقت، میں جو بھی واقعات یہاں پہ بیان کرتا ہوں کبھی بھی میں نہ پھلی بات کرتا ہوں نہ ایسی بات کرتا ہوں جو مبالغہ ہو یا خلاف حقیقت ہو، میں پوری ذمہ داری سے ایک ایک لفظ اور بات کا ذمہ دار ہوتا ہوں جو میں یہاں سے بول رہا ہوں، کیونکہ اب عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی پھلی بات نہ کریں کہ ایسی بات کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ لہٰذا اس عالم دین نے، خدا نے اس کی کہیں سے مدد کی، عالم دین نے کیا کیا، بازار سے گوشت خریدا۔ ابھی گھر کی طرف آ رہے تھے یا رستے میں دیکھا، معاف کرنا، کہ اس کا کتیا کا ایک چھوٹا سا بچہ جو بھوک کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم کی تمام تر ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، پسلیاں نکلی ہوئی تھیں، وہ اس کے آگے آگے جا رہا ہے۔ عالم دین نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، بغیر اس کے کہ سوچے یا میں گھر لے کے جاؤں نہ لے کے جاؤں، اس کے بدلے اللہ مجھے کیا دے گا کیا، اٹھ جلدی سے وہ شاپر کھولا اور اس کے آگے ڈال دی۔ ایک مدت سے دل میں حسرت تھی کہ کبھی گھر میں گوشت پکاؤں گا، ایک حیوان کو اس حالت میں دیکھا سارا گوشت ڈال دیا۔ اس کی پوری تاریخ اور بایوگرافی میں لکھا ہے پروردگار عالم نے چند ہی دنوں کے بعد اس کی ایسی حالت بدلی، واپس ایران آ گیا۔ ایرانی تھا، ایکچولی ایرانی تھا۔ ایران کے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، اتنا بڑا مالدار اور امیر آدمی یہ بن گیا کہ ان کے دسترخوان 24 گھنٹے چلتے تھے، اور اس زمانے کا حاکم کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا مگر جب تک ان سے نہ پوچھ لے، ان سے نہ پوچھ لے۔ ایک اور لحظے کا میں آپ کو مثال دیتا چلوں، ایک اور آیت اللہ تھے، عموماً مجالس حسین میں جاتے تھے۔ مجلس حسین میں نے عرض کیا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کمال ہے مجلس حسین۔ مجلس حسین پڑھنے جاتے تھے، ایک دفعہ بوڑھے تھے، اسی طرح ممبر پہ بیٹھے، وہاں کا ممبر بہرحال اس طرح کرسی، وہاں باقاعدہ ممبر ہوتا ہے، اس کے اوپر 4 زانو بیٹھا جاتا ہے۔ عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، یکدم ان کو چھینک آئی، جیسے چھینک آئی تو ناک کا پانی منہ پہ، سبیل مونچھوں پہ اور داڑھی پہ نکل کے لگ گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ ساتھ میں ایک عالم دین شاگرد ان کے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کے سر پہ بالکل نیا سفید امامہ تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے کہ کچھ سوچتے جلدی سے امامہ اتارا اور ان کو دیا، انہوں نے ناک صاف کیا، منہ صاف کیا، داڑھی صاف کی اور امامہ واپس کر دیا۔ یہ ایک لمحے میں یہ کام سارا ہو گیا۔ جب یہ کام ہو گیا، یہ صدام کا زمانہ تھا، صدام ایران اور عراق کی جنگ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، اس عالم دین نے یہ واقعہ آیت اللہ خامنائی کے محضر میں بھی بیان ہوا، اور یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، اس آیت اللہ نے جب مجلس ختم کی، اس نے اس شاگرد سے، طالب علم سے کہا جس نے اپنا امامہ اتار کے دیا تھا ناک صاف کرنے کے لیے، اس نے کہا جان تیری کوئی خواہش نہیں ہے؟ کہا آغا کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس کی کوئی خواہش نہ ہو؟ کہا کیا خواہش ہے؟
کہا مدت ہو گئی ہے صدام نے ابھی عبداللہ الحسین کی زیارت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بڑی خواہش ہے کبھی مولا کی زیارت نصیب ہو جائے، بڑی خواہش ہے کبھی۔ کہا اچھا، کہا ہاں، کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، 2-3 صورتیں تھیں قرآن مجید کی، کہا ان کی تلاوت کرو، تلاوت کی، کہا آنکھیں بند کرو، بند کی، کہا درود بھیجو محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے درود پڑھا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، دیکھا تو حرم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اندر ہے۔ مدت سے کوئی زائر نہ آیا تھا، قبر مبارک پہ گرد جم چکی تھی، حرم کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی تھی، سینے کو لگایا، سینہ ساتھ حرم کے ساتھ لگایا، چوما، زیارت کی، چاروں طرف سے زیارت کی، کہا اور زیارت، کہا امیر المومنین کی زیارت، کہا آنکھیں بند کرو، بند کی، کہا درود پڑھو، درود پڑھا، امیر المومنین کے حرم میں پہنچ گئے، کہا اور زیارت، کہا کاظمین کی زیارت، کہا آنکھیں بند کرو، کاظمین پہنچ گئے، کہا واپس چلیں، کہا چلیں، واپس آ گئے۔ اس جوان نے کہا جب واپس آ گئے اپنے شہر میں، ایران میں، کہا آغا یہ جو سارا کچھ ابھی ہوا یہ خواب تھا یا حقیقت تھی؟ یہ خواب تھا یا حقیقت تھی؟ کہا کہ مگر آپ خود وہاں پہ نہیں گئے، آپ غسل کر کے نہیں آئے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ حقیقت تھی۔ کہا پھر ہم سامرا کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے اپنے اصفہانی لہجے میں، غلیظ لہجے میں، اصفہانی لہجہ گہرا لہجہ، اس میں انہوں نے کہا نہ فہم خودت نہ خاستی، یعنی کم فہم، آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ مجھے سامرا بھی لے چلیں، اگر کہا ہوتا تو میں وہاں کی زیارت بھی کروا دیتا۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں، انسان ان کو، ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، ہر بندے کی۔ جناب یوسف نبی کے امتحان بہت ہوئے، لیکن جب زلیخا نے دروازے بند کیے وہ ایک لمحہ تھا، ایک لمحہ تھا کہ جب زلیخا نے سارے دروازے بند کیے، قرآن فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہا میں تیرے لیے تیار ہوں۔ یوسف کچھ نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ، ایک کام کر سکتے تھے، چونکہ دروازے سارے تالے لگ چکے تھے۔ یوسف ایک کام کر سکتے تھے اور وہ یہ کہ بھلے تالے لگے ہوئے یوسف بھاگ پڑے، یوسف ایک ہی کام کر سکتے کہ بھاگ پڑے۔ یوسف بھاگے، قرآن فرماتا ہے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ فرمایا یوسف جو کچھ تو کر سکتا تھا اس لحظے تو نے کر دیا، اگر میں چند تالے نہ توڑ سکوں اور دروازے نہ کھول سکوں میں خدا کیسا ہوں؟ جو کچھ تو کر سکتا تھا تو نے کر دیا، اگر میں چند تالے نہ توڑ سکوں میں خدا کیسا ہوں؟ لہٰذا اس طرح کے لمحات زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن جب انسان ان لمحات کی قدر کرتا ہے، خدا شاہد ہے اس کی زندگی اس ہاتھ کی طرح تبدیل ہو جاتی، جیسے الٹا تھا سیدھا ہو گیا ہے، ہاتھ کی طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے انسان ہر لمحے کے اوپر توجہ دے، ہر لمحے اپنے اوپر غور کرے، ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچے یہ قدم پروردگار عالم کی اطاعت میں اٹھا رہا ہوں یا معصیت میں اٹھا رہا ہوں۔ اور یہی تعلیم ہے محمد و آل محمد کی، یہی پیغام ہے کربلا کا، یہی پیغام ہے عاشورہ کا کہ انسان مطیع محض خدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا اور یہ شہادت کی خبر کوفہ کے رستے میں حسین ابن علی کو ملی، حسین علیہ السلام اٹھے اور خیمے کے اندر گئے، فرمایا کہ مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ مسلم کی بیٹی کا نام عاتقہ یا کچھ ایک اور نام ہے، 2 نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام ہے۔ 4-5 سالہ بچی تھی جناب مسلم کی، حقیقت میں بھانجی تھی جناب حسین ابن علی علیہ السلام۔ کہا بچی کو میرے پاس لے آ، چھوٹی سی بچی کو مولا کے پاس لے آئے۔ ابھی عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بچی کو پیار کیا، دست شفقت سر پہ رکھا، پیشانی سے بوسہ لیا، سینے سے لگایا،
بچی سمجھ گئی. بچی نے کہا آقا محبت تو آپ پہلے بھی ہم سے کرتے ہیں، لیکن آج جو آپ کا انداز محبت ہے یہ بتا رہا ہے کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں. آقا یہ محبت یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے جو آپ میرے ساتھ فرما رہے ہیں. حسین ابن علی نے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا اگر مسلم دنیا میں نہیں رہے آج کے بعد حسین کو اپنا باپ سمجھنا. میں آپ کے باپ کی جگہ پہ ہوں، میں آپ کو بابا کی شفقت دوں گا، بابا کی محبت دوں گا. سکینہ پاس کھڑی دیکھ رہی تھی، پاس کھڑی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح اظہار محبت کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پہ اس طرح دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کو اس طرح زانوں پہ بیٹھایا جاتا ہے، اس کا اس طرح سے بوسہ لیا جاتا ہے، سینے سے لگا. سکینہ یہ سارا منظر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. بس عزاداران حسین جب عصر عاشور علی اصغر کو دفن کر لیا حسین نے، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے، آ کے کہا السلام علیک یا زینب کبریٰ، السلام علیک یا زینب صغریٰ. بڑی بہن زینب آپ پر میرا سلام، چھوٹی بہن ام کلثوم آپ پر میرا سلام، میری ماں کی کنیز فضہ آپ پر میرا سلام، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ آپ پر میرا سلام. حسین یہاں سے رخصت ہونا چاہتے تھے لیکن ایک مرتبہ بیویاں در خیمہ پہ آئیں، آ کے کہا حسین خیمے میں تشریف لے آ. حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب زخم بہت لگے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ بی بی مجھے اس قدر زخمی حالت میں دیکھ کر مر نہ جائے، بہت زخم ہے. زینب نے فرمایا حسین خیمے میں آ، تو علی کا بیٹا ہے، میں زہرا کی بیٹی ہوں. میں نے اپنی ماں کو بچپن میں پٹیاں باندھی تھی، میں نے بابا علی کو پٹیاں باندھی تھی، میں نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے تھے. حسین میں زینب ہوں، میں عام نہیں. خیمے میں آ، خیمے میں وعدہ کرتی ہوں ہم بیویاں صبر کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین خیمے میں آئے، زینب کبریٰ نے اپنی چادر بچھائی. کچھ دیر حسین اور زینب کے درمیان کچھ باتیں ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے جناب فضہ کو اشارے سے قریب بلایا. فضہ قریب آئی، حسین نے آہستہ سے کہا، کوئی بات کی جناب فضہ کے کان میں. فضہ اٹھی خیمے کے ایک کونے کی طرف بڑھی. زینب کبریٰ نے فرمایا اماں فضہ کہاں جاتی ہو؟ کہا زینب حسین نے مجھے منع کیا ہے. کہا اماں فضہ میں غریب ہو گئی ہوں لیکن اتنی غریب نہیں، میرے ماں کے حق کی قسم بتا کدھر جاتی ہے؟ یہ کہنا تھا. یہ فضہ نے کہا زینب اپنے بھائی کے، آپ کے بھائی کا لباس لینے جا رہے، لباس کا سننا تھا. یا زینب کبریٰ نے کہا اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لینے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں نے بتایا تھا زینب حسین جب یہ لباس پہن لے اس کے بعد آپ اپنے بھائی کو زندہ نہیں دیکھ سکو گے. بس عزاداران حسین لباس آیا، حسین نے زیب تن فرمایا، سب اہل بیت سے الوداع ہو گیا. سکینہ دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی. جب حسین کا ذوالجناح خیمے سے باہر نکلنے لگا، سکینہ نے کہا بابا آپ نے جو جناب مسلم کی بیٹی کے ساتھ محبت کی تھی کیا آج میرے ساتھ وہ محبت نہیں کریں گے؟ بابا میں بھی تو اب تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جاؤں گی نا، میں بھی تو آپ موت کی طرف جا رہے ہیں نا. بابا جو کوئی بھی اس رستے پہ گیا ہے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، بس مجھے یقین ہو گیا ہے آپ بھی زندہ واپس. بابا میں یتیم ہوں، میرے ساتھ محبت نہیں فرما. اللہ اکبر. عزادار حسین ذوالجناح سے زمین پہ اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، کیوں بوسہ لیا. کہا بیٹا میرے بعد پھوپھیوں کے ساتھ اگر خاک اور مٹیوں پہ سونا پڑے تو سو جانا. سکینہ میری بہن زینب کا
اجر و کمال اللہ آپ کے آنسوؤں کو عبادت، اللہ آپ کے کبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بس عزاداران حسین گئے میدان میں گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب ذوالجناح سے زمین پہ گرے، زمین پہ گرنے سے، ذوالجناح سے گرنے سے لے کر نوک نیزہ پہ سر حسین کے سوار ہونے تک 3 گھنٹے لگے۔ جب ذوالجناح سے گرنے لگے تو دعائے قربانی پڑھی، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ یہ آواز سنی تھی خیمے والوں نے۔ اس کے بعد نہیں پتا کیا ہوا۔ اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد سر حسین نوک نیزہ پہ سوار ہوا۔ جب سر حسین نوک نیزہ پہ سوار ہوا تو سکینہ کا دستور زندگی یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی۔ اتنی دیر میں نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، سکینہ نے مصلی بچھایا، باپ کا انتظار کرنے لگی کہ شاید میرے بابا آئیں گے، شاید میرے بابا آئیں گے، شاید میرے بابا آئیں گے۔ جب دیکھا کہ بابا نہیں آتے مایوس ہو گئی بچی، اس مصلی پہ خود بیٹھ گئی، اپنی آنکھیں بند کر لی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگار میں نے اپنی زندگی میں جب بھی یہ مصلی بچھایا تھا کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میرے بابا نہ آئے ہوں، کیا میرے بابا آج اس مصلی پہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے؟ آزادہ ایک دفعہ سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ سنی، بچی کو پتا چلا کہ شاید میرے بابا آ رہے ہیں، جلدی سے آنکھیں کھولی، مڑ کے دیکھا شمر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ آگے بڑھا، کہا کیا کہہ رہی تھی بچی؟ مصلی پہ بیٹھ کے یہی کہہ رہی تھی تیرا بابا آ جائے۔ آزادارو شمر نے حسین کا سر سکینہ کی طرف پھینکا، بچی سر کے اوپر گر پڑی، کہا بابا آج بھی مصلی پہ آپ آئے لیکن اس شان سے آئے کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین